اگر آپ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، لا علاج امراض میں مبتلا ہیں تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں 13 ایسے مسنون اعمال اور وظائف اور دعائیں میں بتلاؤں گا کہ اگر آپ ان پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے آپ کو نکالے گا، بلکہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بے سکونی سے، ناشکرے پن سے نجات کا پہلا راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انظروا الی من اسفل منکم، کہ اے لوگوں تم اپنے سے چھوٹے درجے کے لوگوں کی طرف نگاہ ڈالو، اپنے سے مالدار شخص کی طرف مت دیکھو۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، گاڑی والے کو نہ دیکھو۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ زندگی بھر بے سکون رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات کو دیکھتے ہوئے یہ نسخہ بتلایا، جو اس پر عمل کرے گا اور تقدیر پر راضی رہے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا اور اس کے دل میں سکون عطا کرے گا۔ سکون کے لیے اور پریشانیوں سے نکلنے کا دوسرا راستہ کیا ہے وہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیکیاں کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہہ رہا ہے ان نیکیوں کے برکت سے میں تمہارے دل کو پرسکون بنا دوں گا۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی اللہ دے گا۔ دوسری آیت میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کہہ رہا ہے جو میرا نافرمان بن جائے گا، نماز کو بھول جائے گا، ذکر کو بھول جائے گا، قرآن کی تلاوت کو بھول جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری معیشت کو، تمہارے رزق کو تنگ کر دوں گا، تمہیں میں بے سکونی میں، پریشانیوں میں ڈال دوں گا۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ پریشانیوں سے نہ گھرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے، جو اللہ کہہ رہا ہے نا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا مجھے بھول جائے گا۔ اگر آپ اللہ کو بھول گئے ہو تو اللہ بھی آپ کو بھلا دے گا۔ آپ کی حفاظت کے جو حصار ہے وہ سارے حصار ختم ہو جائیں گے اور آپ پر پریشانیاں بارش کی طرح برسیں گی۔ پرسکون زندگی کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا تیسرا راستہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو گناہوں سے بچے گا میں اس کو ساری پریشانیوں سے نکال دوں گا، سارے ٹینشن اس کے دور کر دوں گا۔ آگے اللہ ایک اور جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو گناہوں سے بچے گا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو گناہوں سے بچے گا اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے سارے کام آسان کر دوں گا۔ پہلے آپ مشکلات میں ہوگے، اللہ آپ کو نکالے گا، پھر اللہ کہہ رہا ہے مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تم جس کام میں ہاتھ ڈالو گے وہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیسے آسان ہوگا؟ جیسے ہم آٹے میں سے بال نکالنا آسان ہے، اللہ ہمارے سارے کاموں کو ایسے آسان کر دے گا۔ سکون کو حاصل کرنے کا اور بلاؤں سے حفاظت کا چوتھا راستہ، غریبوں کی مدد کرنا۔ جو لوگوں کی پریشانی دور کرے گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں گا۔ جو لوگوں کے کام آئے گا، حدیث میں اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے کام بناؤں گا۔ لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر حدیث میں آتا رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ سکون کو حاصل کرنے کا اور بلاؤں سے حفاظت کا چوتھا عمل کیا ہے؟ صدقہ دینا۔ صدقہ جو ہے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، حادثات کو، آفتوں کو آپ سے دور کرتا ہے۔ ایک کوچ آپ کے چاروں طرف اس صدقے کی برکت سے بن جاتا ہے اور پھر فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ تو بھائی سکون کا، پریشانیوں سے نکلنے کا جو چوتھا قرآنی راستہ ہے وہ ہے صدقہ۔ اور سکون کو حاصل کرنے کا پانچواں راستہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں نے اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو فرحت میں، خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تنگی میں اسے یاد رکھ۔ آپ اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں شکر کرو، جب آپ پہ پریشانی آئے گی اللہ آپ کو اس پریشانی سے بچائے گا۔ اس لیے ایک اللہ والے کا شعر ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں ایمان کی ایسی مٹھاس آتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا منہ میٹھا ہو گیا۔ جو رب گنے کی لکڑیوں میں مٹھاس ڈال سکتا ہے اس کا نام کتنا میٹھا ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہمارے دل کے سکون کا تو وہ تلواریں لے کے دوڑیں اور کہیں کہ یہ سکون ہمیں دو۔ تو یاد رکھیں اگر آپ خالق کے سکون سے دوستی کر لو گے آپ کی زندگی
زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ چائنا والے جب واٹر پروف گھڑی بنا سکتے ہیں، کیا اللہ واٹر پروف دل نہیں بنا سکتا؟ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہو زندگی میں سکون ہی سکون ہو تو پالنے والے کو یاد رکھو، وہ آپ کو مصیبتوں میں یاد رکھے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ حادثات آفات سے نکلنے کا چھٹا راستہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف۔ ہر درد کی دوا صلی علی محمد۔ ابی بن کعب ایک صحابی ہیں، المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابی، تو درود شریف کی کثرت کر۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ سوال ہے نا۔ پھر فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اذن تکفا ہمک، اگر تو کثرت سے درود پڑھے گا اے ابی، یہ درود پڑھنا تجھے غم سے نکال دے گا، غم سے بچائے گا۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، یہ کثرت سے درود پڑھنا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب دل کی کالک صاف ہو جائے گی درود سے تو اس دل میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، یہ درود شریف پڑھنے کا جو سب سے ادنا درجہ ہے کہ یہ درود پڑھنا اس کو رزق کی تنگی سے روک دے گا، اس کی رزق کی تنگی جو ہے ختم ہو جائے گی، اس کے گھر میں خیر اور برکتیں ہی ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے 100 دفعہ، تو یہ درود پڑھنا اس کے 70 جو ہے آخرت میں درجات کو بلند کرتا ہے، اور 30 اس کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، جب بھی پریشانی ہو، غم ہو، آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی ایسی پریشانی میں آ جاتا ہوں جس سے نکلنے کا کوئی مجھے راستہ نہیں ملتا، تو میں 1000 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ پریشانیوں سے نکلنے کا 7واں قرآنی وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ موسلا دار بارشیں برسائے گا، تمہارے جو کھیت سوکھ گئے وہ قحط دور ہو جائے گا۔ ویمددکم باموال، استغفار پڑھنے پر اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وبنین، اس استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ استغفار کرے، اللہ اس کی شادی کرا دے گا۔ کیسے؟ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں استغفار کی برکت سے تمہیں اولاد دوں گا، تو بھائی اولاد تبھی ممکن ہے جب آپ کی شادی ہوگی۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ استغفار کرو، اللہ آپ کو اولاد بھی دے گا اور آپ کا غیب سے نکاح کا انتظام کرے گا۔ المستدرک میں جو ہے ایک حدیث لکھی ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ہر غم سے نکال دوں گا، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلا اس سے دور کر دی جائے گی اگر وہ استغفار کو لازم پکڑے گا۔ اور آگے حدیث میں ومن کل ضیق مخرجا، اگر وہ کسی ایسی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ اس پریشانی سے بھی اس کو نکال دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو اس کے غموں کو دور کروں گا۔ یا پریشانی کے دلدل میں بھی دھسے ہوئے ہوگے، من کل ضیق مخرجا، اللہ اس دلدل سے بھی آپ کو نکال دے گا۔ اور اس حدیث کا اگلا جملہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رزق کی اور خیر کی برکتیں ہی برکتیں ہوں، قرآن حدیث میں بتائے گئے ان وظائف، ان اعمال کو ہم اپنائیں۔ پریشانی اور مصیبتوں سے نکلنے کا 8واں عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، تو تم یونس علیہ السلام والی دعا پڑھو، اللہ تم سے تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس غم سے تمہیں ایسے نکالے گا، اس دلدل سے ایسے نکالے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ آپ کثرت سے اس کو پڑھو، روزانہ 300 دفعہ پڑھو۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جو تہ میں جا چکی تھی، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ نے اس پریشانی سے نکالا اور زندہ سلامت نکالا۔ اگر آپ پریشانیوں کے کنویں میں، دلدل میں ڈوب چکے ہو، آپ دعا یونس کا اہتمام کریں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو اس پریشانی سے ضرور نکالے گا۔ اسی طرح اگر آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو صحیح ابن حبان میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، عمل نمبر 9 میں بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو جہاد کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے ہر غم کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ آتا ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
گا۔ اسی طرح میں ایک حدیث سن رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ تو مجھے احفظ اللہ یحفظ پہ یہ حدیث یاد آ گئی کہ جو اللہ کے دین کا کام کرے گا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑے گا، جب کسی مخلوق کی پریشانی پر حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اس کا مددگار بن جائے گا۔ تو جو اللہ کے دین کا مددگار بنے گا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑے گا، تو سوچیں اللہ اس کا کتنا بڑا مددگار بنے گا۔ اللہ اس کے سارے کام ایسے بنا دے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں آپ کی غیبی مدد ہو تو آپ کیا کریں؟ اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور مشکلات سے نکلنے کا 10واں راستہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ آپ کے سارے کام بنا دے گا۔ کیوں؟ اللہ آزماتا ہے بندے کو کہ یہ بندہ پریشانی کے وقت مزار میں جاتا ہے، جعلی عاملوں کے پاس جاتا ہے، یا میرے گھر کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کو ایک نظام چلانا ہے کہ کون ہے پریشانی کے وقت سیٹھ کو یاد کرتا ہے اور کون ہے جو پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں، حادثات، آفات سے نجات کا 11واں مسنون وظیفہ حدیث شریف میں آتا ہے جو صبح یہ پڑھے گا تو شام تک فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک جو ہے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ کیا عمل ہے؟ سورہ اخلاص 3 دفعہ صبح پڑھنا، اور سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 دفعہ جو صبح پڑھے گا اللہ ایک فرشتوں کو مقرر کر دے گا جو شام تک اس کی حفاظت کرے گا، اور جو شام کو پڑھے گا اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو صبح تک اس کی حفاظت کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تکفیک من کل شیء، اللہ ہر شے سے حفاظت کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہر شے سے، ہر آفت سے اس کو بچائیں گے جو اس 3 صورتوں کو اپنا معمول بنا لے گا۔ اور مشکلات، پریشانیوں، آفتوں سے نجات کا 12واں راستہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو صبح 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا اللہ شام تک اس کی حفاظت کرے گا، اور جو شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا اللہ اس کی سانپ اور بچھو سے بھی اللہ حدیث میں آتا ہے اس کی حفاظت ہوگی، موذی جانور سے بھی حدیث میں آتا ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ ان کلمات کو 3 دفعہ صبح شام پڑھیں، اللہ آپ کی ایسی حفاظت کرے گا کہ اگر آپ کو سانپ بھی ڈسنے آئے گا نا تو آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، اور کسی کو جو ہے ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں ایک دعا بتلائی ہے۔ اگر یہ دعا آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھ لو گے، وہ مصیبت آپ کو نہیں آئے گی، وہ بلا آپ تک نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا کسی کو کہ فلاں کا شوگر کی وجہ سے پیر کٹ گیا، اور آپ نے اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کا کبھی بھی پیر نہیں کٹے گا، آپ شوگر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے، بشرط یہ کہ آپ اس دعا کا اہتمام کرو۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ کلمات آپ پڑھ لو، ان کلمات کی برکت سے جس کو دیکھ کے آپ نے پڑھا اللہ کی قسم وہ مرض آپ کو نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ آپ یقین سے یہ کلمات پڑھو۔ تو میرے عزیزوں، میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو 13 ایسے اعمال اور وظائف اور روحانی نسخے بتلائے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی حادثات سے، بلاؤں سے، جن سے، جادو سے، نظر بد سے، اور قرض کے بوجھ تلے دبنے سے، تنگی رزق سے، ہر بلا سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، شاداب رکھے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے۔ تو آپ جو ہے ان 13 مسنون اذکار اور اعمال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی حدیثیں سننے کو ملے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تو ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو سبسکرائب کریں